السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسرنی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الممتحنہ پارہ نمبر 28 ہے، شروع سے کرنی ہے الحمدللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، عدوی میرے دشمنوں کو، و عدوکم اور اپنے دشمنوں کو، اولیاء دوست، تلقونا تم ڈالتے ہو، علیہم ان کی طرف، بالمودتی محبت کے، یعنی محبت کے خطوط تم ان کی طرف بھیجتے ہو، وقد کفروا حالانکہ تحقیق انہوں نے کفر کیا، بما ساتھ اس کے جو جاءکم آیا تمہارے پاس، من الحق حق میں سے، یخرجون الرسول وہ نکالتے ہیں رسول کو، و ایاکم اور تمہیں بھی، ان تؤمنوا باللہ ربکم کہ تم ایمان لے آئے اللہ پر جو تمہارا رب ہے، ان کنتم اگر نکلے تم، خرجتم اگر ہو تم، خرجتم تم نکلتے، جہاد کرتے ہوئے، فی سبیلی میرے راستے میں، وابتغاء اور چاہنے کو، مرضاتی میری رضا، تسرون تم ڈالتے ہو، الیہم ان کی طرف، بالمودہ یعنی محبت کی بات، یعنی تم انہیں سوری یہاں پہ یہ تو سرون آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم چھپا کر بھیجتے ہو، سر سے ہے نا کہ چھپا کر، یعنی جیسے سری نماز ہوتی ہے تو تم چھپا کر بھیجتے ہو ان کی طرف محبت کو، یعنی محبت کے خطوط یا دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، ما انا عالم اور میں زیادہ جانتا ہوں، بما ساتھ اس کے جو اخفیتم جو کچھ تم چھپاتے ہو، وما اعلنتم اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، ومن یفعلہ اور جو کوئی ایسا کرے گا، منکم تم میں سے، فقط ضل سواء السبیل تو تحقیق کہ وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ اب اس صورت کا پس منظر ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ آیات کس کانٹیکس میں نازل ہوئی ہیں۔ تو پیچھے ہم سورہ جو ہے فتح پڑھ چکے ہیں، اور اس میں ہم یہ دیکھا تھا کہ معاہدہ حدیبیہ جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا، اس کی دوسری شرط یہ تھی کہ بنو خزاعہ مسلمانوں کے اور بنو بکر قریش کے حلیف ہیں، ٹھیک ہے، اس کے مطابق۔ تو اس صلح کے 1.5 سال بعد بنو قزاعہ اور بنو بکر کی آپس میں لڑائی ہوئی، تو قریش مکہ نے معاہدہ کے برخلاف کھلم کھلا بنو بکر کی بھرپور مدد کی، اور جب بنو خزاعہ نے حرم میں پناہ لی تو انہیں وہاں بھی نہ چھوڑا۔ اس واقعے کے بعد بنو خزاعہ کے 40 شتر سوار فریاد کے لیے مدینہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی اس بدعہدی پر سخت افسوس اور صدمہ ہوا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لیے مندرجہ ذیل 3 شرطیں پیش کیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا ادا کیا جائے، دوسری شرط تھی قریش بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، اور تیسری شرط یہ تھی کہ اعلان کیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا۔ معاہدہ کیا کیا گیا تھا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ قاصد نے یہ جب شرائط قریش کے سامنے پیش کیں تو ان کا نوجوان طبقہ بھڑک اٹھا، اور ان میں سے ایک جوشیلے نوجوان نے، جس کا نام فرد بن عمر بتایا جاتا ہے، اس نے قریش کی طرف سے اعلان کر دیا کہ صرف تیسری شرط منظور ہے، یعنی معاہدہ ختم ہو گیا۔ جب قاصد واپس چلا گیا تو ان لوگوں کا جوش ٹھنڈا ہو کر ہوش و حواس درست ہوئے، اور انہیں سخت فکر دامن گیر ہو گئی، چنانچہ ابو سفیان کو تجدید معاہدہ کے لیے مدینہ بھیجا گیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تجدید معاہدہ کی درخواست کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے الگ ترتیب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، حتیٰ کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ تک سے سفارش کے لیے التجا کی، لیکن سب نے یہی جواب دیا کہ ہم اس معاملے میں کوئی دخل نہیں دے سکتے۔ لاچار اس نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر یک طرفہ ہی اعلان کر دیا کہ میں نے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کر دی۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی معاہدہ یک طرفہ تجدید سے تو تجدید نہیں پاتا، ٹھیک ہے۔ تو اور اصل میں بات یہ ہے کہ قریش نے جو بدعہدی کی تھی وہ دراصل اعلان جنگ کے ہی مترادف تھی، اور جب ان کو اس بات کا خیال کرایا گیا ہے اور ان سے یعنی مقتولین کا خون بہا ان کو ادا کرنے کو کہا جا رہا ہے، تو وہ کھلم کھلا مخالفت پر اتر آئے ہیں، اور انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ ہم کسی چیز کو نہیں مانتے، اور تیسری شرط منظور ہے کہ معاہدہ حدیبیہ ختم ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت رازداری سے مکہ پر چڑھائی کی مہم کا آغاز کر دیا تھا، اور حلیف قبائل کو جو پیغامات بھیجے تھے ان میں یہ رازداری ملحوظ رکھی گئی تھی، ٹھیک ہے۔
اور جس وقت ابو سفیان معاہدہ کی تجدید کے لیے مدینہ پہنچا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہم کا آغاز فرما چکے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب انہوں نے خود ہی قریش مکہ نے تیسری شرط منظور کی تھی تو اب پہلے ہی کافی تاخیر ہو چکی تھی، یعنی جو انہوں نے بدعہدی کی تھی، کیونکہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب کوئی شخص کسی بھی معاملے میں اس حد تک سرکشی تک پہنچ جاتا ہے تو اس کی بیخ کنی ضروری ہوتی ہے، اس وقت اس کو اس ظلم سے روکنا یا اس کی اصلاح کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ بات آپ اپنی زندگیوں میں بھی یاد رکھیں، بچوں کی تربیت میں یا طالب علموں کی، جیسے آج کل ہم والدین کا جو رویہ ہے اپنے بچوں کے ساتھ یعنی کہ کچھ پیار محبت میں اصولوں سے ہٹ گیا ہے۔ اگر ہم اپنے والدین کی تربیت اپنے معاملے میں یاد کریں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اصولوں پر کمپرومائز نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے آج کی جو نسل آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس سے آگے جو نسلیں نظر آ رہی ہیں ان میں کافی فرق پایا جاتا ہے نا، تو اس میں ایک کسی حد تک ہاتھ ہماری تعلیم و تربیت کا بھی ہے کہ ہم کس طرح بچوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر اصلاح فوری ضروری ہوتی ہے اور وہاں پر ایکشن لینا ضروری ہوتا ہے، یعنی یہ ہر وقت لاڈ محبت کے اور پیار کے معاملات نہیں ہوتے بلکہ اصول کی پابندی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ تو جس وقت ابو سفیان وہاں پر پہنچے ہیں تو تجدید معاہدہ کا وقت گزر چکا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ جس قدر رازداری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کام لیا پہلے کبھی نہیں لیا تھا، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ مکہ حرم تھا اور وہاں لڑائی کرنا مکہ کے احترام کے خلاف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ کفار مکہ کو خبر تک نہ ہو اور آپ ایک عظیم لشکر لے کر وہاں پہنچ جائیں جس سے کفار مرعوب ہو کر مقابلے کی جرت ہی نہ کر سکیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رازداری سے دو فائدے حاصل کرنا چاہتے تھے، ایک یہ کہ مکہ فتح ہو جائے، دوسرا یہ کہ وہاں کشت و خون بھی نہ ہو۔ اب ہوا یہ کہ انہی دنوں ایک نہایت سچے مسلمان حاطب بن ابی بلتہ سے ایک فاش غلطی ہو گئی۔ ایسا تھا کہ ان کے بال بچے مکہ میں تھے، وہ چاہتے تھے کہ قریش مکہ کو اس رات سے مطلع کر کے ان پر ایک احسان کریں تاکہ وہ اس دوران اس احسان کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کے بال بچوں کو گزند نہ پہنچائیں۔ مکہ سے سارا نامی ایک عورت مدینہ آئی ہوئی تھی۔ یہ عورت اپنے کسی یعنی ضرورت کے تحت آئی تھی کہ کچھ مال حاصل کر لے گی۔ حاتب رضی اللہ عنہ نے اس عورت کی خدمات حاصل کی، ایک خط لکھ کر اس کے حوالے کیا جو سرداران قریش کے نام تھا، اور اسے یہ تاکید کی کہ نہایت راز سے یہ خط کسی قریشی سردار کے حوالے کر دے، اور اس عورت کی اس خدمت کے عوض اسے 10 دینار بھی دے دیا۔ اس طرح اس عورت کی حیثیت سیدنا حاتب رضی اللہ عنہ کے قاصد کی بن گئی تھی۔ سیدنا حاتب رضی اللہ عنہ کا یہ خط چونکہ بنے بنائے سارے کھیل پر پانی پھیر دینے کے مترادف تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی مدینہ سے روانگی کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس معاملے سے مطلع فرما دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقدام کیا وہ درج ذیل حدیث سے واضح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط واپس لانے کے لیے وفد بھیجنا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، زبیر رضی اللہ عنہ اور مقداد 3 آدمیوں کو ایک مہم پر روانہ کیا۔ فرمایا مکہ کے رستے پر روضہ خاخ ایک مقام کا جو نام ہے وہاں تک جاؤ، وہاں تمہیں ایک عورت سارا نامی ملے گی جو اونٹ پر سوار ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہے وہ لے آؤ۔ چنانچہ ہم تینوں گھوڑے دوڑاتے روضہ خاخ تک پہنچ گئے تو فی الواقع وہاں ایک شتر سوار یعنی اونٹ پر سوار ایک عورت ملی۔ ہم نے اسے کہا تمہارے پاس خط ہے وہ نکال دو۔ وہ کہنے لگی میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ ہم نے کہا نکال دو تو خیر ورنہ ہم تمہارے کپڑے اتار دیں گے، یعنی زبردستی سے معاملہ کیا اس کے ساتھ۔ چنانچہ اس نے اپنے جوڑے میں سے وہ خط نکال کر ہمیں دے دیا، یعنی وہ اس دھمکی سے ہی اس نے وہ خط نکال کر دے دیا اور ہم وہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ اس خط کا مضمون یہ تھا کہ حاتب بن ابی بلتہ کی طرف سے چند مشرکین مکہ کے نام، اور اس میں انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے یعنی مکہ پر چڑھائی کی خبر دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ جو بات آ رہی نا کہ ہم تمہارے کپڑے اتاریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود یعنی پھر تلاشی لیں گے اور ظاہر ہے جو بھی اس نے اپنے اوپر کے کپڑوں میں چھپایا ہوگا وہ نکال لیں گے۔ حاتب بن ابی بلتہ سے باز پرس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب رضی اللہ عنہ سے پوچھا حاتب رضی اللہ عنہ یہ کیا بات ہے، یعنی تم نے یہ جنگی راز کیوں فاش کیا؟ حاتب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے معاملہ میں جلدی نہ کیجیے اور میری بات سن لیجیے۔ میں ایک ایسا آدمی ہوں جو اصل قریشی نہیں، آپ کے ساتھ جو دوسرے مہاجر ہیں وہ اصل قریشی ہیں، ان کے رشتہ دار قریش کے کافروں میں موجود ہیں جن کی وجہ سے ان کے گھر بار اور مال و اسباب محفوظ رہتے ہیں۔ میں نے یہ چاہا کہ میرا ان سے کوئی نسبی رشتہ تو ہے نہیں کہ میں ان پر کچھ احسان
کر کے اپنا حق قائم کروں تاکہ وہ میرے رشتہ داروں کی حمایت کریں۔ میں نے یہ کام کفر یا اپنے دین سے پھر جانے کی بنا پر نہیں کیا۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا، حاتب تم نے سچ بات کہہ دی، تو تم نے سچ بات کہہ دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو یہ جنگ بدر میں شریک تھا، یعنی شاہدہ بدرن، اور تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ نے اہل بدر پر عرش معلیٰ سے جھانکا، پھر فرمایا، ماں سوائے شرک کے تم جو بھی عمل کرو میں نے تمہیں بخش دیا۔ عمر بن دینار کہتے ہیں کہ آیت اسی باب میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر پھر مومنوں کو پکار کر کہا جا رہا ہے کہ اے مومنوں، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کی طرف محبت کے پیغام بھیجتے ہو، جیسے یہاں پر حاتب بن ابی بلتہ کی مثال سے سمجھایا گیا ہے، حالانکہ انہوں نے اس چیز کا کفر کیا ہے جو حق میں سے تمہارے پاس آیا۔ وہ تمہیں اور رسول کو اپنے علاقوں سے نکالتے ہیں اس لیے کہ تم ایمان لے اللہ پر جو تمہارا رب ہے، اور اگر تم جہاد میں نکل رہے ہو اور اللہ کی مرضی یعنی اللہ کی رضا چاہتے ہو، اور تم پھر وہاں پر اتنا بڑا جنگی راز فاش کر رہے ہو کہ ان کی طرف مودہ بھیج رہے ہو، یعنی دوستی، یعنی پیغام دوستی بھیج رہے ہو اور ایک ہمارا راز فاش کر رہے ہو، تو میں تو وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی تم چھپا کر کر رہے ہو، ظاہر کر کے کر رہے ہو، اللہ کے علم میں ہے، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کفار مکہ نے تو تم سے یہ سلوک کیا کہ تمہاری زندگی اجیرن کر دی اور تم ترک وطن پر مجبور ہو گئے، اور تم ان سے یہ سلوک کرتے ہو کہ تم ان کے لیے جنگی راز تک فاش کر ڈالتے ہو تاکہ وہ اپنی ٹھیک اپنی مدافعت کا انتظام کر لیں، اور ظاہر ہے اس طرح سے پھر حرم کی بے حرمتی بھی ہوتی اور بلا وجہ کا خون بھی بہایا جاتا، اور مسلمانوں کے اجتماعی مفادات کو بہت بڑی ٹھیس پہنچتی۔ یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ یہاں پر حاتب بن ابی بلتہ نے اپنے گھر والوں کا سوچا ہے نا، تو انہوں نے ایک انفرادی فائدے کے لیے ایک اجتماعی فائدے کو نظر انداز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سوچو تو صحیح، جن کی طرف تم یہ بھیج رہے ہو انہوں نے تم لوگوں کو کس طرح سے ہجرت پر مجبور کر دیا تھا، حالانکہ تم نے ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑا تھا۔ ان کی نظروں میں اگر تمہارا کچھ جرم تھا تو وہ صرف یہ تھا کہ ان تؤمنوا باللہ ربکم، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر تم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی، اب اگر تم میری رضا کی خاطر اس مہم میں شریک ہو رہے ہو، تو یہ میری رضا کے لیے اگر تم نے یہ کام کیا ہے، تو پھر اب اپنے وہ جو ذاتی اس کی وہ خواہشات ہیں اس کو قربان کر دو، ٹھیک ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک طرح سے عتاب نازل فرمایا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بھی جو حاتب رضی اللہ عنہ پر غصہ آیا تھا اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو قتل کرنے کی اجازت مانگی تھی، تو وہ بہت حد تک حق بجانب تھے، کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جنگی اسرار اور رموز سے اور ان تمام حکمتوں سے بخوبی واقف تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حاتب رضی اللہ عنہ کو اس لیے معاف فرمایا کہ ان کی نیت میں کوئی فتور نہیں تھا، لہٰذا سیدنا حاتب رضی اللہ عنہ ایسے راز کے فاش کر دینے کے نتائج سے، اس لیے بھی کہ سیدنا حاتب رضی اللہ عنہ ایسے راز کے فاش کر دینے کے نتائج سے پوری طرح سے واقف نہیں تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ اور یہ آپ ویسے بھی آپ جانتے ہیں نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نرم طبع تھے، تو حاتب کے اندر خیر کے پہلو کو انہوں نے ترجیح دیتے ہوئے ان کو معاف فرما دیا، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بروقت مطلع فرما کر مسلمانوں کو اس بڑے نقصان سے بچا لیا تھا، تو پھر ان کو بھی معاف کر دیا گیا۔ اور پھر یہ کہ اینڈ پہ یہ جو آ رہا نا کہ میں خوب جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، تو یعنی اللہ پر ایمان کو ظاہر کیا جا رہا ہے یہاں پر کہ اگر تم رازداری سے بھی کوئی کام کر رہے ہو اور اگر تم نے اپنے دشمنوں کی طرف کوئی ایسا پیغام بھیج دیا ہے اپنے ذاتی فائدے کے لیے، تو اللہ کو تو اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ تمام چیزیں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے رسول ہونے کا، قرآن کے منزل من اللہ ہونے کا، اور اللہ تعالیٰ کے عالم غیب و شہادہ ہونے کا بین ثبوت دے رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرمایا اور ان سے یعنی صرف نظر کیا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی سچا مسلمان کبھی ایسی بڑی غلطی کر بھی دے، اور اگر وہ ماضی میں کوئی بہت بڑا کام کر چکا ہے، یعنی یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ وہ اس نے بدر میں حصہ لیا تھا،
تو پھر یہ ہے کہ وہ ویسے بھی وہ کافر نہیں ہو جاتا، مسلمان ہی رہتا ہے۔ ہاں اس کا جرم قابل مواخذہ ضروری ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر دانستہ طور پر ایسے کام کرے تو وہ منافق بھی ہے اور کافر بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا بھی یہ جرم پھر معاف نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا تو گویا کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ پھر فرمایا این یس کفوکم، اگر وہ قابو پا جائیں تم پر، یکونو ہو جائیں وہ لکم تمہارے لیے آدان دشمن، و یبسطو اور وہ پھیلائیں الیکم تمہاری طرف ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، والسنتہم اور اپنی زبانوں کو، بالسوء برائی کے ساتھ، ودو اور وہ چاہتے ہیں، لو تکفرون کہ تم بھی کفر کرو، ودو اور وہ چاہیں گے کہ تم کفر کرو۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا تو حال یہ ہے، یعنی جن کے ساتھ تم محبت کی پینگیں بڑھا رہے تھے اور تم یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ تمہارے کام آئیں گے، حاتب رضی اللہ عنہ کی طرف ہی اشارہ ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے اس آیت کا، ٹھیک ہے، کہ یہ جو توقع تم نے دشمنوں کے ساتھ لگائی تھی وہ ابس ہے، لا حاصل ہے۔ ان کافروں کے دلوں میں تو تمہارے لیے اس قدر بغض اور عناد ہے کہ وہ تمہیں زندہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ کثر صرف اتنی ہے کہ ان کا بھی بس نہیں چل رہا ہے، اگر وہ چاہیں تو ہو جائیں تمہارے لیے دشمن اور دراز کریں اپنے ہاتھوں کو اور اپنی زبانوں کو برائی کے ساتھ، ان کا تو بس چل جائے تو وہ وہی کچھ کریں جو پہلے کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور چاہتے تو وہ یہ ہیں کہ خود تو کافر ہیں ہی، تم لوگوں کو بھی کافر بنا کے ہی چھوڑیں۔ اب آپ ساری پیچھے غزوات کو یاد کر لیں، جیسے غزوہ احد ہے، احزاب ہے، ان کو آپ یاد کریں کہ کس طرح سے وہ سارے قبائل کو اکٹھا کر کے لے آئے تھے۔ پھر اس کے بعد فرمایا لن تنفعکم ارحامکم، نہیں کام آئیں گے تمہیں تمہارے رحم، ولا اولادکم اور نہ ہی تمہاری اولادیں، یوم القیامت قیامت کے دن، یفصل بینکم وہ جدائی ڈال دے گا تمہارے درمیان، واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ حاتب رضی اللہ عنہ نے جو عمل کیا تھا وہ انہوں نے اپنے اہل و عیال کی محبت میں کیا تھا نا، اور وہ وہاں پر تھے اور وہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ظاہر ہے ایک دلی تعلق تھا ان کے ساتھ۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے مکہ میں اپنے بال بچوں کو ایذا رسانی سے بچانے کے لیے یہ کام کیا اور اسلام کے اجتماعی مفاد کے مقابلے میں اپنی ذات کو ترجیح دی ہے۔ حالانکہ جان رکھو لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، یہ رحم یعنی رحم کہہ کے رشتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ رشتے داریاں اور یہ اولاد قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آئیں گے، تمہارے درمیان تو فاصلے ڈال دیے جائیں گے، اور اللہ جو تم کام کرتا ہے خوب دیکھنے والا ہے۔ تو یہ ہمیں بھی بتایا جا رہا نا کہ اگر آج کے دن ہم اپنے والدین اور بال بچوں کی وجہ سے یا اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے اللہ کے شرعی حکموں کو نہیں مانتے اور ان کو پس پشت ڈالتے ہیں، ان کو خاطر میں نہیں لاتے، یا اسلام کے اجتماعی فائدوں کو نظر انداز کر کے اپنے انفرادی فائدوں کو چمٹے رہتے ہیں، مال ہے تو وہ ہم اپنے لیے لگا رہے ہیں، ہم چاہے دین کتنی ہی تنگی میں ہو، مصیبت میں ہو، مشکل میں ہو، اسی طرح صلاحیتیں ہیں تو وہ ہماری صرف اپنے لیے اور اپنے ہی بچوں کے لیے اور ارد گرد کے لوگوں کے لیے لگ رہی ہیں، اور دوسرے مسلمان چاہے جو بھی کریں، اور اسی طرح وقت ہے تو وہ بھی ہم صرف انہی معاملات میں لگا رہے ہیں۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ جن عزیز رشتہ داریوں کے پیچھے وہ آج اسلام کا نقصان کر رہا ہے، اسلام کے امیج کا نقصان کر رہا ہے، اسلام کو پھلنے پھولنے کے لیے توانائی نہیں مہیا کر رہا، تو کل یہ کام نہیں آئے گا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ جس طرح کے آج کل کے حالات آپ دیکھیں چل رہے ہیں، اور کس طرح سے اتنے مسلمانوں نے تھوڑے سے مسلمانوں کو تنہا چھوڑ دیا ہے، بے یار و مددگار چھوڑ دی ہے، اور ہم اپنے گھروں میں، اپنے کمفرٹ زون میں، اپنے اپنے خاندانوں میں چپ ہیں، خاموش ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، آمین۔ اور فرمایا کہ جو بھی کچھ تم کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے، خوب دیکھتا ہے، جو ہماری نیتیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی کے علم میں ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کر کے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام بھی تو ہے تمہارے لیے اسوہ، یعنی ایک نمونہ، حسنۃ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کے ذات میں، والذین معہ اور جو اس کے ساتھ ہیں،
اس قالو جب انہوں نے کہا لقوم ہی اپنی قوم سے انا بے شک ہم براء بریو ذمہ ہوتے ہیں منکم تم سے و مما اور اس سے جو تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر کفرنا بکم ہم تمہارے دین کے منکر ہیں و بدا بیننا و بینکم العداوۃ اور ہمارے اور تمہارے درمیان آغاز ہو چکا ہے دشمنی کا والبغضاء اور بیر کا، یعنی دشمنی اور عداوت کا، بغض کا، ابداً ہمیشہ کے لیے، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ یہاں تک کہ تم اکیلے ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، الا قول ابراہیم مگر ابراہیم علیہ السلام کی ایک بات لی ابھی اپنے باپ کے لیے، لاستغفرن کہ میں ضرور بخشش طلب کروں گا تمہارے لیے، وما املک لک من اللہ من شیء اور نہیں ہوں میں مالک تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کسی بھی چیز کا، ربنا علیک توکلنا ہے ہمارے رب تجھ پر ہی ہم نے توکل کیا اور تیری ہی الیک انبنا اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے، والیک المصیر والیک انبنا اور تیری ہی طرف رجوع کیا، والیک المصیر اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ساری ہی باتیں قابل تقلید ہیں۔ ان کو دیکھو انہوں نے کیا کیا تھا، ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اپنے گھر سے نکال دیا تھا، ٹھیک ہے، اور ساری قوم مشرک ہے اور باپ بھی اس میں ہی شامل ہے، تو وہ ان کو کہنے لگے انا براء منکم ہم تم سے بری ذمہ ہے، جن کی تم عبادت کرتے ہو ہم یعنی ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، یعنی کہ ہم تم سے الگ ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان تو تفریق ہو چکی ہے کیونکہ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہو، آگ کی پرستش کرتے ہو، تو ہمارے اور تمہارے درمیان تو ہمیشہ کے لیے عداوت اور بغض پیدا ہو گیا ہے، اور یہ تب تک نہیں ٹل سکتا جب تک کہ تم اللہ اکیلے پر ایمان نہ لے آؤ۔ اور لیکن ایک بات اللہ قول ابراہیم، ایک بات استثنائی ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کا گھر چھوڑتے ہوئے کہہ دی تھی کہ میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے آپ نے 2 بار اپنے باپ کے حق میں دعائیں مغفرت بھی کی تھی، لیکن اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ہدایت پر آئے گا کہ نہیں، لیکن جب آپ علیہ السلام کو پوری طرح سے علم ہو گیا کہ باپ شرک سے دستبردار ہونے کو قطعاً تیار نہیں اور شرک کی معافی تو اللہ کے ہاں ہو نہیں سکتی، اس کی کوئی صورت نہیں، تو انہوں نے اپنے اس قول اور وعدہ سے رجوع کر لیا، ٹھیک ہے، اور اس کے حق میں دعائیں مغفرت کرنا چھوڑ دی، ٹھیک۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے، لیکن جو فعل انہوں نے ایک دفعہ کیا اور اس کے بعد کر کے چھوڑ دیا اس میں ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے مغفرت کیوں کرتے تھے، کیونکہ آپ نہایت ہی رقیق القلب تھے، حساس انسان تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 5 اولو الانبیاء ہیں نا، ان میں سے ابراہیم علیہ السلام ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام ہے، بڑے ہی حلیم الطبع واقعہ ہوئے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اور طرح کی ہے، وہ تھوڑے سے رعب والے اور دبدبے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہی شخصیتیں بنائی ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر ہمیں سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ دیکھو جس چیز نے کام آنا ہے وہ اللہ سے کی ہوئی دوستی ہے اور اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرنا ہے۔ اگر آج تم بچوں کی محبت میں یا اپنے ازواج کی محبت میں یا اپنے والدین کی محبت میں، یا کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، دور پار کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، جن کی محبت میں تم اصل دین کو چھوڑے ہوئے ہو اور تم اس پر عمل کرتے ہوئے گھبراتے ہو، شرماتے ہو، لوگوں کی باتیں تمہیں تنگ کرتی ہیں، یا یہ کہ تم ان کی نکتہ چینیوں سے گھبرا کر پھر اسی پر ہی آ جاتے ہو، تو سوچو کہ تم قیامت والے دن اللہ کے ہاں کیا جواب دو گے۔ اور حوصلہ دلانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی مثال کو سامنے رکھا گیا کہ دیکھو ایسے انبیاء گزر چکے ہیں جن کے ساتھ اس طرح ہوا، والد ہی اگر کسی کو اپنے گھر سے نکال دے، آپ خود امیجن کریں، یعنی تو اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہے نا، یعنی اس سے بڑھ کر کیا تنگی ہے جو کوئی انسان اپنے رشتہ داروں کی طرف سے محسوس کرے۔ تو اور پھر اینڈ پہ فرمایا ربنا علیک توکلنا ہے ہمارے رب ہم تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ ایمان سے ایسے لگتا ہے جیسے آج ہماری بھی تو یہی حالت ہے، کبھی ہم کسی طرف دیکھتے ہیں، کبھی ہم کسی طرف دیکھتے ہیں، اور پھر جب ہر طرف سے مایوس ہوتے ہیں تو پھر دوبارہ فلسطین میں پھنسے ہوئے ان اپنے
مسلمان بہن بھائیوں کی طرف نظر کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں، تو ہی ان کی مدد کرنے والا ہے، اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، ہم تجھ سے استغفار طلب کرتے ہیں، یا میرے مالک ہم کو معاف کر دے، جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے نہیں کیا، اس کی ہمیں معافی دے دے۔ اور ہم یعنی امت کے لیے بھی رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب نہ تو بنا ہمیں آزمائش ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، واغفر لنا ربنا، اور ہمیں بخش دے ہمارے رب، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی بہت زبردست حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر اب دعا مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ ہمیں نہ بنانا فتنہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، یعنی ہمارے سروں پر ان کو مسلط نہ کر دینا کہ وہ سمجھیں کہ ان کا دین ہی صحیح ہے اور ہم حق پر ہوتے ہوئے بھی کیوں پٹ رہے ہیں، کیوں مظالم کا شکار ہیں۔ استغفر اللہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ دعا بھی جو آج کل کے حالات کے مطابق ہمارے لیے کتنی فٹ آتی ہے نا۔ وغفر لنا ربنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، بے شک تو زبردست، تو حکمت والا ہے۔ اور اینڈ پہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ آ رہے ہیں کہ یا اللہ تو زبردست ہے، تو ان کی پکڑ کر سکتا ہے، تو نے ان کو چھوڑ دی ہوئی ہے، یہ تیری حکمت ہے، تو ہی جانتا ہے، تو الحکیم ہے، تو جب ان کے لیے فیصلہ کرنا چاہے گا کرے گا، تو نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے۔ اے ہمارے رب تو زبردست ہے، تو حکمت والا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ہمارے لیے کتنی زیادہ وہ تسلی کی بھی بات ہے نا۔ تو اپنے ایمان کو بھی چیک کرتے رہا کریں کہ جب ایسی آزمائشیں آئیں، اور اب آپ یہ دیکھیں کہ آگے آگے یہ آزمائشیں بڑھتی جا رہی ہیں، تو اس وقت اپنے ایمان کو چیک کیا کریں کہ یا اللہ، یعنی کہ دل میں کوئی شیکی تو نہیں آئی، کہ آپ شیک تو نہیں ہوئے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود کیوں اتنا پٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ اللہ پر ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جانا چاہیے کہ یہ تو وہ وعدے ہیں جو کہ مومنین سے کیے گئے تھے، اور یہ تو ان کو کہا گیا تھا کہ تم جانوں سے، مالوں سے، پھلوں کی کمی سے، نقص سے، ان سب چیزوں سے آزمائے جاؤ گے۔ انفرادی طور پر بھی آزمائشیں آئیں گی، اجتماعی طور پر بھی آئیں گی، جنت کا سودا کوئی سستا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ، البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے ان میں اسوۃ حسنۃ، اسوہ حسنہ، لمن کان یرجو اللہ، واسطے اس کے جو رکھتا ہے امید اللہ پر اور آخرت کے، والیوم الآخری، آخرہ اور آخرت کے دن پر، ومن یتولی، اور جو کوئی پھر جائے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، هو الغنی الحمید، وہی بے نیاز ہے، بہت تعریف والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا کہ البتہ تحقیق ضرور ہے ان لوگوں میں تمہارے لیے ایک اچھا نمونہ، ٹھیک ہے۔ تم میں سے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، وہ پھر ان انبیاء کی زندگی کو پڑھے، صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھے، تو تمہیں یاد آ جائے کہ انہوں نے کس طرح سے عمل کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور آج بھی یہی ہمارے لیے جو ہے تسلی کی بات ہے کہ آج بھی ہم ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے، لوگوں کے تبصرے تجزیے سننے کی بجائے، ہم اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں، ہم اپنے انبیاء کرام کو دیکھیں، ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، ہم صحابہ کرام کو دیکھیں، تابعین کو، تبع تابعین کو دیکھیں کہ ان پر بھی تو ایسے حالات گزرے تھے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایسے حالات تو مسلمانوں پر پہلے بھی گزرے ہیں، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہی بات جیسے میں نے ابھی کہا تھا کہ انسان اپنے ایمان کو چیک کرے، جیسے یہاں آ رہا ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ جو کوئی ہے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا، تو اس کے لیے تو اس میں اسوہ حسنہ ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لے، مشرکوں سے بالکل قطع تعلق کر لے، اور اللہ پر توکل کرے، اور پھر اس کے بعد اپنے لیے بخشش کی دعائیں کرے، اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو فاضلہ کے درجے پر پہنچا دے، اپنے اعمال کو صالح بنا دے، ٹھیک ہے، اور انہی جیسے کام کرے، اور جن کے اندر یعنی انبیاء اور صحابہ جن کے اندر ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو کوئی نہیں کرے گا، پھر جائے گا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو بے شک اللہ تعالیٰ خوب بے نیاز ہے، وہ اپنی ذات میں محمود ہے۔ اگر کوئی ان باتوں کو نہیں مانتا اور جو کچھ بھی کر رہا ہے، تو اس سے اللہ کو کیا فرق پڑے گا، کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہیں،
ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو تو ہمارے ایمان کی پرواہ نہیں، اور وہ بھی ایسے ایمان کی جس میں ہم اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے دوستیاں گانٹتے ہیں، اللہ اور اپنے دشمنوں سے دوستی گانٹتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کے باوجود مشرکوں کے ساتھ دوستی گانٹتا ہے، اس کی ساری ہمدردیاں مشرکوں کے ساتھ ہیں، تو اللہ کو اس کے ایسے ایمان کی کیا پرواہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم بھی اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ کیا ہمارا ایمان ایسا ہے کہ زبان سے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، ہم یہود و نصارہ سے ڈرتے ہیں، ہم مشرکین سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ کو ایسے ایمان سے کیا مطلب؟ ہم ایمان تو ہمیں اپنی ذات کے لیے مطلوب ہے نا، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہیں، ہم اس کے محتاج ہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اور پھر الحمید ہے، اس کو ہماری تعریف کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی اللہ کی حمد و ثنا کرے تو ہی وہ اس کی حمد و ثنا نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو اپنی ذات میں محمود ہے، وہ کسی کے حمد و ثنا بیان کرنے کا محتاج نہیں ہے۔ حمد و ثنا کرنے والے کو تو خود ہی فائدہ پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچتا، نہ ہی اس کا حمد و ثنا نہ کرنے سے کچھ بگڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اصل اللہ، قریب ہے کہ اللہ ان یجعل کے بنا کر دے بینکم تمہارے درمیان، و بین الذین عادیتم اور درمیان ان لوگوں کے جن سے کی تم نے دشمنی، منہم ان کے ساتھ، مودہ دوستی، واللہ قدیر اور اللہ تعالیٰ خوب قدرت والا ہے، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب اس میں ایک خوشخبری ہے، اور فتح مکہ سے پہلے ہی جو ان سے فتح مکہ کی خوشخبری دے دی گئی ہے، جیسے کوئی بادشاہ اپنے کسی ملازم کو ترقی کی خبر دے دے، ٹھیک ہے۔ یعنی بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ جو تمہارے آج دشمن ہیں ان کے ساتھ تمہاری دوستی ہو جائے، واللہ قدیر اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ یعنی مکہ کے جو سخت دشمن تمہارے کافر تمہارے سخت دشمن ہیں آج، ہو سکتا ہے کل کو وہ اسلام قبول کر لیں اور تم لوگ پھر آپس میں شر و شکر بن جاؤ، ٹھیک ہے۔ ہجرت مدینہ کے وقت آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں نے کس طرح سے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا ہوگا اور بے چین بھی ہوتے ہوں گے، تو لیکن اسلام اور کفر جو ہے وہ رشتہ داریوں میں فرق ڈال دیتا ہے نا، دوری پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر اب جب فتح مکہ کے وقت مکہ فتح ہونے جا رہا ہے، تو وہ لوگ جب تمہارے انڈر آ جائیں گے تو ان میں سے بہت سے لوگ اسلام قبول کر لیں گے، تو اسلام قبول کر کے وہ تمہارے دوبارہ سے دوست بن جائیں گے۔ تو پھر اب یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے کسی کی دشمنی کو دوستی میں بدل دے اور اسی طرح کسی کی دوستی کو دشمنی میں بدل دے، ٹھیک ہے۔ تو کبھی بھی جو ان سے ہیں ویسے بھی انسان کو جو ان سے اپنے جذبات کو اعتدال میں رکھنا چاہیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے دوستی اور دشمنی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو اپنی ذات، اگر کسی سے مثلاً آپ کی دشمنی ہو جاتی ہے تو اس کو اپنی ذات اس میں انوالو کر کے اس حد تک دشمنی پہ نہیں چلے جانا چاہیے کہ کل کو وہ دشمنی جب دوستی میں پلٹے تو آپ اس کی طرف پلٹ نہ سکیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ حالات کا رخ موڑ دیں، مکہ فتح ہو جائے، کچھ تو خون بھی نہ ہو، کافروں کی اکثریت مسلمان ہو کر تمہارے ساتھ ہی مل جائے۔ تو اور پھر یہ کہ ساتھ ہی یہ بھی اشارہ ہے کہ جو غلطی کی گئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اللہ تعالیٰ تم کو نہیں روکتا ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی دین کے معاملے میں، ولم یخرجوکم من دیارکم اور نہیں نکالا تم کو تمہارے گھروں سے، ان تبروہم کہ تم نیکی کرو ان سے، وتقسطوا اور تم انصاف کرو علیہم ان کی طرف، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب المقسطین انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ پھر ہمارے لیے اس میں ایک سیکھنے کی بات ہے، آج کل کے حالات کے تناظر میں آپ دیکھیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہود و نصارہ اور ہنود مشرکین سب مسلمانوں کے خلاف صف بستہ ہیں اور مسلمانوں کے آپس میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے اور مسلمان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہیں، تو ایک طرح سے غصے کی ایک ایسی لہر اٹھتی ہے کہ جو ہمیں نان مسلم اپنے سامنے نظر آتے ہیں ہمارا رویہ ان سے بدلنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ نہیں، جن لوگوں نے تم سے جنگ نہیں کی تم دین کے معاملے میں
اور تم لوگوں کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، وہ نیوٹرل ہیں، ان کے تعلقات تمہارے ساتھ ٹھیک ہیں، تو تم بھی اللہ تعالیٰ بھی تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان تبرہم کہ تم نیکی کرو، وَتُقْسِطُوا اور تم انصاف کرو۔ انصاف کا حکم دیا جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم ان کو کسی بھی چیز کو ہم جنرلائز نہیں کریں گے۔ اسی طرح کسی ایک علاقے کے رہنے والے خاص جو کفار ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہیں، ان کے اعمال کو جنرلائز کرتے ہوئے دوسرے کفار کے ساتھ ویسا رویہ نہیں رکھا جائے گا دشمنی کا، ٹھیک ہے۔ قرآن کی اپروچ کتنی زیادہ انصاف پسند اور اعتدال پر ہے نا، اور ان احکامات کو ماننے میں ہمارے لیے کتنی بھلائی ہے، اسلام کا کتنا اچھا امیج پھیلے، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے دین کو ہی چھوڑ دیا نا، اصل دین کو چھوڑ دیے تو ہمیں قرآن کی تعلیمات کا نہیں پتہ، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ایسے حالات میں کیا کرنا ہے، پھر ہم اندھوں کی طرح بھٹکتے ہیں، کبھی اس سے پوچھتے ہیں، کبھی اس سے پوچھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کافروں کو یہاں پر دو گروہوں میں تقسیم فرما دی ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کہ دشمن ہیں، مسلمانوں کو ایذائیں پہنچاتے ہیں، اسلام کی راہ روکتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے میں سرگرم ہیں، اور دوسرے وہ کافر جو کافر تو ہیں مگر روادار ہیں، غیر جانبدار ہیں، تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرتے، تمہیں انہوں نے دکھ نہیں پہنچایا، نہ تمہارے خلاف کسی کارروائی میں حصہ لیا، اور یہ دونوں قسم کے لوگ مکہ میں بھی رہتے تھے اور اس کے ارد گرد بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے لیے الگ الگ احکامات بیان فرمائے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلی قسم کے لوگوں سے سلوک کا بیان تو ابتدائی سورہ سے چلا آ رہا ہے، رہے دوسری قسم کے بے ضرر قسم کے لوگ تو ان کے ساتھ رواداری کا حکم فرمایا ہے، ان سے تم کو دشمنی نہیں رکھنی، رشتہ داری کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے اور ان سے بہتر سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ اب یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ جب مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کر آئے تو مکہ میں وہ اپنے رشتہ دار چھوڑ آئے تھے، کچھ حضرات اپنی بیویاں وہاں چھوڑ آئے تھے، کچھ بیویاں اپنے خامند وہاں چھوڑ آئی تھیں، جیسے زینب رضی اللہ عنہ کی مثال ہے، عمر بن عاص پیچھے رہ گئے تھے، کچھ لوگ اپنے بچے وہاں چھوڑ آئے، کچھ بچے اپنے والدین وہاں چھوڑ آئے۔ تو اب ان کے ساتھ اگر وہ تمہارے ساتھ دشمنی نہیں کرتے تو انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ان سے بہتر سلوک کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو مسلمانوں کی دشمنی کی بنیاد محض کفر نہیں ہے، بلکہ اسلام کے خلاف دشمنانہ سرگرمیاں ہیں۔ تو اس وقت جو رویہ ہمیں جو کافر ہمارے ساتھ کنفرنٹ ہو گئے ہیں ان کے ساتھ جو رویہ ہمیں اپنانا ہے، وہ رویہ ہمیں ان کے ساتھ نہیں اپنانا جو کافر ہمیں ایذا نہیں دیتے، جو ہمارے خلاف دشمنی نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے دوران جنگ بھی بچوں، بوڑھوں، عورتوں، عبادت گزار، درویش قسم کے لوگوں اور جنگ میں شریک نہ ہونے والے کافروں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے، کہ اسلام ایک حق پسند، انصاف پسند اور امن پسند دین ہے۔ اسلام صرف ان لوگوں سے تعرض کرتا ہے جو اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، جو حق کو جاننے، سمجھنے، دیکھنے اور اس کی دعوت لیے جانے کے باوجود بھی اس کو قبول نہیں کرتے اور اس کے خلاف کھڑے ہو کر اس کی راہ میں رورے اٹکاتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، ظلم پر ابھر آتے ہیں۔ اب اس وقت میں جیسے ابھی بتا رہی تھی نا کہ حق تو حق ہو رہا ہے، باطل باطل ہو رہا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا۔ یہ ان کے لیے جو جہنم کی سزائیں ہیں یہ کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ ظلم کی آخری حدوں کو پہنچ جائیں گے، کسی کے سمجھانے سے نہیں سمجھیں گے۔ جیسے فرعون کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ کیا معاملہ تھا، کہ وہ الآن جب اس نے عذاب کو سامنے دیکھا تب اس نے ایمان کو قبول کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے خلاف کیا سلوک کیا گیا ہے نا، بالکل اسی طرح وہ لوگ جو حق کو قبول نہیں کرتے اور اس کے خلاف رکاوٹیں بنتے ہیں وہ تو دشمن ہیں، وہ تو ہیں اسلام، پیغمبر اسلام، اہل اسلام اور اللہ کے دشمن۔ تو ایسے لوگوں سے دوستی تو دراصل اسلام اور اہل اسلام سے دشمنی کے مترادف ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں کو دوست بنانا یا ان سے راز و نیاز کی باتیں کہنا تو بڑے ظلم کی بات ہے۔ لیکن اس کے علاوہ وہ لوگ جو تم سے دین کے معاملے میں نہیں لڑتے، تمہیں انہوں نے گھروں سے نہیں نکالا، تم ان سے اچھا سلوک کرو اور تم ان کے ساتھ انصاف کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، کیونکہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، سبحان اللہ۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، بے شک اللہ تعالیٰ تو تم کو روکتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے جنگ کی تم سے دین کے معاملے میں، واخرجوکم من دیارکم، اور نکالا تم کو تمہارے گھروں سے،
وظاہروا اور انہوں نے چڑھائی کی، علی اوپر اخراجکم تمہارے نکالنے پر، ان تولوہم کہ تم دوستی کرو ان سے، ومن یتولہم اور جو کوئی ان سے دوستی کرے گا، فاولئک ھم الظالمون تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا بھی میں نے جیسے بھی پہلے ہی تشریح میں بتا دیا کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ تمہیں کن لوگوں سے دوستی کرنے سے روکتے ہیں اور ان کے ساتھ یعنی دوستی اور دوستی کی پینگیں بڑھانے سے منع کرتے ہیں، محبت کے تعلقات پیدا کرنے سے منع کرتے ہیں، جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی، جو کہ دشمن ہیں اسلام کے، اللہ کے رسول کے اور مسلمانوں کے، اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، ایسے کہ تم پر چڑھائی کی، انہوں نے تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے روکتا ہے ان تولوہم کہ تم ان کو دوست بناؤ، بلکہ جو کوئی ومن یتولہم فاولئک ھم الظالمون تو جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو یہی وہ لوگ ہیں جو دراصل ظالم ہیں۔ اس چیز سے یہاں پر پھر روکا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں اور ہم سے یہ قبول کر لیں۔ آگے انشاءاللہ ٹاپک بدل رہا ہے، پھر بعد میں دوبارہ اگلی ریکارڈنگ میں کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ان آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں جو ہم نے ابھی سنی نہیں ہے۔ یہ سورہ الممتحنہ ہے جو ہم کر رہے تھے، آیت نمبر 1 سے تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودة وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا
إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون صدق اللہ العظیم.